آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ جو کافر ہوئے برابر ہے ان پر، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ کیا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں چند باتیں وضاحت طلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہوئے، کفروا کفر سے نکلا ہے، کفر کی شے کو چھپا دینا، ڈھانپ دینا، اور شرعی لحاظ سے ضروریات دین میں سے کسی شے کا انکار کرنا کفر ہے۔ ضروریات دین سے مراد وہ امور یا وہ مسائل ہیں کہ جنہیں اکثر علماء اسلام، تمام علماء اسلام جانتے ہیں، اور ان کی صحبت میں رہنے والی اکثر عوام ان مسائل انہیں کہتے ہیں ضروریات دین۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، نبوت، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، نماز کی فرضیت، روزوں کی فرضیت، جو چیزیں صراحتاً قرآن عظیم میں ثابت ہیں، جن کا حکم ثابت ہے، یہ اکثر ضروریات دین میں شامل ہوتی ہیں، ان کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ذکر فرمایا، یہاں پر اسی میں سے چند چیزیں مراد ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار تو کرتے تھے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور آخرت کا انہوں نے انکار کیا، یہ کافر ہوئے۔ ضمناً یہاں پر کفر کے کافروں کے بارے میں کچھ اقسام کا تذکرہ کرنا مناسب ہے، تاکہ آگے جب بھی کفار کا تذکرہ آئے گا تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا یا کفار کے بارے میں دیگر باتوں کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو کافروں کی کچھ اقسام ہوتی ہیں جو ذرا ذہن میں رکھیے۔ کافروں کی اولاً دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کافر اصلی کہلاتا ہے اور ایک ہوتا ہے مرتد۔ کافر اصلی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو شروع سے ہی کلمہ اسلام کا منکر ہو، اور مرتد اسے کہتے ہیں کہ جس نے پہلے کلمہ پڑھا، یعنی وہ مسلمان ہوا اور اس کے بعد پھر اس نے اس کلمے کا انکار کر دیا، یہ مرتد ہوتا ہے۔ پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کافر اصلی ایسا ہوتا ہے جو اعلانیہ طور پہ کفر کرتا ہے، ایک کافر اصلی ایسا ہوتا ہے جو اپنے کفر کو چھپاتا ہے۔ تو جو اعلانیہ طور پہ کفر کرتا ہے اس کو معلن کہتے ہیں، اور جو چھپاتا ہے اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح اس کی دو قسمیں بنی، کافر اصلی معلن، کافر اصلی منافق۔ اسی طرح مرتد کی بھی دو قسمیں ہیں کہ بعض ایسا مرتد ہوگا، ایسا ارتداد کرنے والا ہوگا جو پہلے کلمہ گو تھا، پھر اس نے کلمے کا انکار کیا اور اعلانیہ طور پہ انکار کرتے ہیں تو اس کو معلن کہیں گے، اور جو اعلانیہ طور پہ انکار نہیں کرتا بلکہ اپنے انکار کو چھپاتا ہے اس کو منافق کہا جائے گا۔ تو اس طرح اس کی بھی دو قسمیں ہوئیں، مرتد، معلن، مرتد، منافق۔ تو چار قسمیں پہلے بن گئیں، کافر اصلی معلن، کافر اصلی منافق، مرتد معلن، مرتد منافق۔ چاروں کی تعریف ہمارے سامنے ہے کہ کافر اصلی معلن وہ ہوگا کہ جو شروع سے ہی کلمہ اسلام کا منکر ہو اور اعلانیہ طور پہ اس انکار کو ظاہر کرتا ہو۔ دوسرا کافر اصلی منافق، وہ کافر کہ جو شروع سے کلمہ اسلام کا منکر ہو لیکن اپنے انکار کو چھپاتا ہو۔ پھر مرتد معلن، وہ شخص کہ جس نے کلمہ پڑھا یا پہلے وہ مسلمان تھا پھر وہ اسلام سے خارج ہو گیا اور اعلانیہ طور پہ خارج ہوا، مرتد معلن کہلائے گا۔ اور مرتد منافق اسے کہیں گے جو پہلے کلمہ گو تھا پھر بعد میں اس نے کلمہ کا انکار کیا لیکن اپنے اس انکار کو وہ چھپاتا ہے۔ ان میں سے جو پہلی قسم ہے کافر اصلی معلن، اس کی پھر چار قسمیں بنتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے دہریہ، دوسرا مشرک، تیسرا مجوسی، اور چوتھا اہل کتاب۔ دہریہ تو اسے کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سرے سے انکار کرتا ہے۔ مشرک اسے کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود تسلیم کرے، اللہ تعالیٰ کی طرح کسی اور کو قدیم جانے، یا جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے لیے کوئی اور سبب نہیں بنا بلکہ اللہ کے وجود سے تمام کائنات بنی، اسی طرح کسی اور کو تسلیم کرے تو وہ مشرک ہوتا ہے۔ مجوسی اسے کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور اہل کتاب سے مراد عیسائی اور یہودی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اگرچہ اقرار کرتے ہیں لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا انہوں نے انکار کیا، اس کو تسلیم کرنے سے باز آئے، لیکن کسی آسمانی کتاب کا اقرار بھی کرتے ہوں تو وہ پھر اہل کتاب میں داخل ہوتے ہیں۔
تو یہ کفار کی کچھ اقسام ہیں جو ذرا ذہن میں رکھیں. یہاں پر جو کفار مراد ہیں وہ مشرکین مکہ مراد ہیں. تو ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہوئے، سواء علیہم، برابر ہے ان پر کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہاں پر ایک بات اور کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی کہ آپ چاہے انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، اللہ کا عذاب سنائیں نہ سنائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ ہے اللہ کا کلام. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اس کی ایک صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات پہلے ہی جانتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام ازل سے ہی فرمایا کہ یہ کفار آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ ان کو بھی تبلیغ کی جائے. اب سوال بیداری ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے تو پھر تبلیغ کا حکم کیوں دیا گیا؟ جس کو ہم ایک عام الفاظ میں دیکھیں یا بیان کیا جائے تو یوں کہ اس وقت کے ضائع کرنے کا فائدہ کیا ہوا کہ ان لوگوں نے ایمان تو قبول کرنا ہی نہیں تھا، تو گویا سے اتنا ہی وقت کسی اور پر لگایا جاتا تو زیادہ ثواب حاصل ہو جاتا، زیادہ فائدہ اسلام کو حاصل ہوتا. اس کا جواب مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم الہی کے واسطے سے پہلے ہی جان جاتے کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا اور پھر تبلیغ نہ فرماتے تو ان کے لیے عذر کی گنجائش بن جاتی. یہ دنیا میں بھی یہ کہتے کہ جی ہمیں تو ہدایت دی نہیں گئی، اگر یہ نبی ہمیں کچھ کہتے تو ہو سکتا ہے ہم ان پر ایمان لے آتے، تو اس طریقے سے یہ مظلوم اور معصوم بننے کی کوشش کرتے. اور میدان محشر میں بھی ان کے پاس ایک عذر باقاعدہ موجود ہوتا کہ جب ہمیں ہدایت دی ہی نہیں گئی تو پھر ہماری گرفت کیوں ہوئی. لہٰذا ان کی اس عذر خواہی کو بالکل ختم کرنے کے لیے، اتمام حجت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا عام حکم فرمایا کہ ان کو بھی تبلیغ کی جائے، دوسروں کو بھی تبلیغ کی جائے. اب انہوں نے قبول نہیں کیا تو پھر یہ ان کی غلطی تھی. پھر دیکھیں آگے اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی. قلوب سے مراد عقل ہے کہ بعض اوقات دل کہہ کر عقل مراد لی جاتی ہے، تو یہاں پر یہی ہے کہ ان کی عقول پر مہر لگا دی کہ ان کی عقلوں نے حق کو سمجھنا ہی چھوڑ دیا، حق سمجھنے کی صلاحیت ہی اس میں نہیں تھی. ختم کہتے ہیں مہر لگانے کو. مہر کا مطلب ایک اس طرح کسی شے کو بند کر دینا کہ کوئی چیز اس میں داخل ہی نہ ہو سکے، اس کو کہتے ہیں مہر لگانا. تو اللہ نے ان کی عقلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، لہذا وہ حق بات سننے سے ہی عاجز آ گئے. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ تھا. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ آ گیا، تو وہ ایمان کیسے لاتے؟ پھر دوسرا، ان کا ایمان نہ لانے پر انہیں قابل گرفت کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ مہر تو اللہ نے لگائی ہے. تو جب اللہ کسی کی عقل پر مہر لگا دے تو وہ عقل کس طریقے سے حق کو قبول کرے گی؟ تو اب وسوسہ یہ ہے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فعل ہوا، تو پھر یہ ابو جہل وغیرہ قصوروار کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاً ہی ان کے قلوب پر مہر نہیں لگائی. اگر ایسا ہوتا کہ ہدایت دینے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ فرمانے سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلوب پر مہر لگا دیتا تو یہ وسوسے کی گنجائش تھی کہ جی پہلے ہی جب ان کی عقل کو سلب کر لیا گیا، حق سمجھنے کی صلاحیت ہی ان سے چھین لی گئی، ان کے کانوں کو حق قبول کرنے سے محروم کر دیا گیا، تو ان کا کیا قصور؟ لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے مکمل طور پر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت کے راستے واضح فرمائے. قرآن عظیم اسی زمانے میں نازل ہو رہا تھا، یہ تمام ہدایت کے اسباب انہیں مہیا فرمائے. اس کے باوجود جب انہوں نے اپنی شامت اعمال سے اس ہدایت سے روگردانی کی، رخ موڑا اور انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا، تو ان کی یہ شامت اعمال پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس غضب کے اظہار کا سبب بنی. تو قصوروار حقیقتاً یہ خود تھے کہ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو قبول فرماتے تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کبھی بھی نہ کیا جاتا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اللہ نے پھر وعید بیان فرما دی کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے اور آخرت میں یہ شدید عذاب میں گرفتار ہوں گے.
اب اگلی جو آیات ہیں، اس سے پہلے کہ ان آیات کو بیان کیا جائے، ایک تھوڑا سا اجمالی اس کے بارے میں کلام ضروری ہے کہ اب جو آگے 13 آیات ذکر کی جائیں گی، اس میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو اس پوری ابھی جو اگلی آیات کو ملا کر 3 گروپس کا ذکر ہوا، پہلے مومنین، پھر کفار، اور اب آخر میں منافقین۔ یہ 13 آیتیں منافقین کے بارے میں نازل ہوئیں۔ منافق 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک منافق اعتقادی کہلاتا ہے اور ایک منافق عملی ہوتا ہے۔ منافق اعتقادی تو وہی ہے جو ہم نے پچھلے ذکر کیا، جس کو آپ مرتد منافق کہتے ہیں۔ یعنی منافق اعتقادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زبان سے وہ کلمہ پڑھتا ہے، زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتا ہے، لیکن قلب سے نبی کریم کی رسالت کا منکر ہوتا ہے۔ وہ کلمہ اسلام کو قبول نہیں کرتا، اسلام کو صحیح مذہب تسلیم نہیں کرتا، اسے منافق کہتے ہیں۔ اور یہ چونکہ اعتقاد کے اعتبار سے ہے کہ اس کا اعتقاد ہی اسلام پر نہیں ہے کہ یہ حق مذہب ہے، نبی کریم کی نبوت کو درست تسلیم نہیں کرتا، اس لیے اسے کہتے ہیں منافق اعتقادی۔ اور منافق عملی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا اعتقاد بالکل درست ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، لیکن اس کی بعض صفات ایسی ہو جاتی ہیں، اس کی بعض عادات ایسی ہو جاتی ہیں جو منافق اعتقادی کی عادات ہوتی ہیں۔ جیسے بخاری کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ یہ منافق عملی کے بارے میں ہے کہ عمل کے اعتبار سے منافق ہے، اعتقاد کے اعتبار سے نہیں۔ اور منافق اعتقادی وہ ہوتا ہے جو اپنے اعتقاد، اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنے عقائد کے اعتبار سے منافق ہوتا ہے۔ تو یہاں جو تذکرہ آئے گا وہ منافقین اعتقادیہ کے بارے میں ہوگا کہ وہ منافق جو اعتقادی اعتبار سے منافق تھے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر بعض تو کفار نے اور اکثر یہودیوں نے اسی طرح کیا کہ انہوں نے یہ چال چلی کہ ہم بظاہر کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور دل سے وہ کلمہ اسلام کے منکر رہے، اور اس طریقے سے اسلام کا ظاہری لبادہ اوڑھ کر وہ اسلام کے خلاف کام کرتے تھے، لوگوں کو ورغلاتے تھے، اسلام کے بارے میں مطلب غلط تصویر اسلام کی پیش کیا کرتے تھے اور اس راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ان کی مذمت میں اللہ تبارک و تعالی نے اب یہ 13 آیات نازل فرمائی۔